بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ پارٹ 3، بیماری کی مدت۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 18 سال تک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ایوب علیہ السلام دکھ درد میں مبتلا رہے اور اپنوں اور غیروں نے چھوڑ دیا۔ ہاں، آپ کے دو مخلص دوست صبح اور شام خیر و مزاج پرستی کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ایوب علیہ السلام نے خدا کی کوئی بڑی نافرمانی کی ہے کہ 18 سال تک اس بلا میں مبتلا ہے اور خدا ان پر رحم نہیں کرتا۔ پھر اس دوسرے نے شام کو حضرت ایوب علیہ السلام سے وہ بات کہہ دی۔ آپ کو اس بات سے بھی رنج ہوا اور کہنے لگے میں نہیں جانتا کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ خدا خوب جانتا ہے، میری تو یہ حالت تھی کہ جب دو آدمی آپس میں جھگڑتے میں دیکھتا دونوں خدا کو درمیان میں لاتے تھے۔ مجھ سے یہ نہ دیکھا جاتا کہ خدا کے عزیز نام کی اس طرح یاد کی جاتی ہے، کیونکہ دو میں سے ایک ضرور مجرم ہوگا اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں، تو میں اپنے پاس سے دلا دے کر ان کے جھگڑے کو ختم کر دیتا تھا کہ خدا کے نام کی بے ادبی نہ ہو۔ اور اس وقت آپ کی حالت یہ تھی کہ چل پھر نہ سکتے تھے، بلکہ پیشاب پخانہ کے بعد آپ کی بیوی صاحبہ اٹھاتی تھی۔ ایک دن آپ کی بیوی صاحبہ نہ تھی تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، تو آپ نے خداوند کریم جل جلالہ کے دربار میں اپنی صحت کے واسطے دعا کر دی۔ ارشاد ربانی ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب نے جب پکارا اپنے پروردگار کو، بے شک مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے آپ کی فریاد کو منظور فرما دیا، جیسا کہ ارشاد ہے۔ ترجمہ: پس قبول کیا اس کی فریاد کو اور دور کر دی ہم نے وہ تکلیف جس میں وہ مبتلا تھا، اور دیا ہم نے اس کو اہل اس کا اور اپنی رحمت سے اتنی ہی اور دے دیا، اس لیے کہ عبدوں کے لیے یادگار رہے۔ ابن عباس اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان کی مری ہوئی اولاد اور کنبے کو زندہ کر دیا، اور 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں بعد میں پیدا ہوئی، جیسا کہ ظاہر آیت سے بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہے۔ اس میں آپ نے اپنی 4 پشتوں کو دیکھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام رومی تھے، انس کے بیٹے ایس بن اسحاق کے پوتے تھے اور بیوی ان کی کا نام رحمت تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار عالم جل جلالہ سے التجا کی کہ الہی تو ارحم الراحمین ہے اور میری حالت پر رحم فرما۔ بی بی صاحبہ جب آئیں تو ان سے پہلے جبرائیل امین جامہ پہنا کر ایوب علیہ السلام کو چلے گئے تھے۔ بی بی صاحبہ نے آ کر دیکھا کہ مریض شوہر تو نہیں اور کوئی تندرست نورانی چہرے والا آدمی بیٹھا ہے۔ پہچان نہ سکی اور دریافت کرنے لگی کہ اے اللہ کے بندے، یہاں اللہ کے ایک نبی جو درد دکھ میں مبتلا تھے، آپ نے ان کو دیکھا ہے یا نہیں؟ واللہ جب وہ تندرست تھے تو تم جیسے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ میں ہی ہوں۔ اس وقت بڑی خوشی سے بی بی صاحبہ نے فرمایا کیسے ہوا؟ فرمایا خدا کا فضل آ گیا اور سارا واقعہ بیان فرمایا۔ راوی کہتا ہے کہ آپ کی 2 کوٹھیاں تھیں، ایک گھیو کے لیے اور دوسری جو کے لیے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے دوبارہ 2 ابر بھیجے، ایک سے سونا برسا اور ایک سے اناج۔ وہ دونوں کوٹھیاں ایک اناج سے اور دوسری سونے سے بھر گئی۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے کہ آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگیں، اور آپ نے جلدی ان کو اپنے کپڑوں میں سمیٹنا شروع کیا، تو
تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں غنی اور بے پرواہ نہیں کر دیا؟ آپ نے جواب دیا، ہاں خدایا، بے شک تو نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، میں اس سے غنی اور بے نیاز ہوں، لیکن تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہوں، بلکہ اس کا تو پورا محتاج ہوں۔ پس پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنے صابر پیغمبر کو نیک بدلے اور بہتر جزائیں عطا فرمائی، اولاد بھی دی اور اس کی مثل اور بھی دی۔ حضرت حسن اور قتادہ سے تو منقول ہے کہ مردہ اولاد بھی خدا نے دوبارہ زندہ کر دی اور اتنی مزید اولاد عطا فرمائی۔ یہ تھا اللہ کا رحم جو ان کے صبر و استقلال اور رجوع الہی اور تواضع اور انکساری کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا اور عقل مندوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ وہ جان لیتے ہیں کہ صبر کا بدلہ اور انجام کشادگی ہے اور راحت اور رحمت ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی حالت میں ان کی بیوی صاحبہ اپنے بالوں کی لٹ بیچ کر ان کے لیے کھانا لاتی تھی، تو اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے اور قسم کھائی کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو پھر میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اور بعض روایات میں ہے، یوں بیان کیا گیا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ اس کا علاج میں کرتا ہوں، لیکن شفا مجھے سے سمجھو۔ اور بعض کے نزدیک کہ شیطان نے شراب، گوشت اور خنزیر وغیرہ ناجائز چیزیں جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے قسم کھائی تھی۔ بہرحال اب قسم کو پورا کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ایسی نیک صفت خاتون ایسی سزا کے لائق نہ تھی جو سزا حضرت ایوب علیہ السلام نے تجویز کر رکھی تھی۔ اس لیے رب العالمین نے ان پر رحم فرمایا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور اپنے ہاتھ میں تیلیوں کی ایک جھاڑو لے کر مار دے اور قسم کا خلاف نہ کر۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا اور بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا، کیونکہ ایسے صابر و شاکر بی بی پر سزا بھی نہ ہوگی۔ یہی دستور خداوندی ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو جو اس سے ڈرتے ہوں برائیوں اور بدیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایوب علیہ السلام تو بڑے صابر اور شاکر پائے گئے، اور خداوند فرماتا ہے کہ آپ کے دل میں ہماری سچی محبت تھی اور وہ ہماری طرف جھکتا رہتا اور ہمیں سے لو لگائے رکھتا، اور جو اللہ جل جلالہ سے ڈرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے لیے جھٹکارے کی صورت نکال دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 140 سال زندہ رہے اور آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد 4 پشتوں تک دیکھی۔ پھر خدا کے حکم سے روم چلے گئے اور وہاں اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور وہیں آپ علیہ السلام نے وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔